بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے پڑوسی ملک افغانستان میں ایک وسیع پہاڑی علاقے کا نام غور ہے۔ 11ویں صدی عیسوی کا ذکر ہے کہ اس علاقے پر شبنی نام کے ایک خاندان کی حکومت تھی اور کئی سال سے اس خاندان کا سربراہ قطب الدین حسن غور کا بادشاہ تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب افغانستان کا غزنوی خاندان ترقی کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ اس خاندان نے نہ صرف سارا افغانستان بلکہ ارد گرد کے کئی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ جن علاقوں کو غزنویوں نے فتح کیا ان میں غور کا علاقہ بھی شامل تھا۔ وہاں کے شبنی بادشاہ قطب الدین حسن کی حکومت جاتی رہی اور اس کے خاندان پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ قطب الدین حسن کے بیٹے سام نے اپنے وطن اور خاندان کی بربادی دیکھی تو وہ اپنے بال بچوں کو ساتھ لے کر وطن سے نکل کھڑا ہوا اور لمبا سفر طے کر کے ہندوستان آ پہنچا۔ یہاں اس نے بعض چیزوں کی تجارت شروع کر دی۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس نے خوب مال کمایا اور وہ کامیاب تاجروں میں شمار ہونے لگا۔ ہندوستان میں اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں تھی اور اس کا کاروبار بھی بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن وطن کی یاد اسے بہت ستاتی رہتی تھی۔ آخر ایک دن جب اسے خبر ملی کہ اس کے وطن میں اب امن چین ہے اور غزنوی حکمران غور کے تمام لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو اس نے وطن جانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اس زمانے میں کسی شخص کے لیے بیوی بچوں سمیت خشکی کا لمبا سفر کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے سام نے یہی مناسب سمجھا کہ دریائے سندھ میں کشتی کے ذریعے سفر کر کے وطن کی سرحد کے قریب پہنچا جائے۔ چنانچہ ایک دن وہ اپنے بال بچوں سمیت ایک کشتی میں سوار ہو کر دریائے سندھ کا چڑھاؤ کاٹتا ہوا دریا کے راستے وطن کی طرف روانہ ہوا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ راستے میں خوفناک آندھی آ گئی جس سے کشتی الٹ گئی اور ایک نوجوان کے سوا کشتی کے سارے سوار دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ بچنے والا نوجوان سام کا بیٹا عز الدین حسن تھا۔ کشتی الٹنے کے بعد وہ پانی میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا کہ لکڑی کا ایک بڑا سا تختہ اس کے ہاتھ آ گیا۔ وہ جوں توں کر کے اس پر بیٹھ گیا، یوں اس کی جان بچ گئی۔ آندھی کے ساتھ دریا میں سیلاب بھی آ گیا تھا۔ اللہ کی قدرت، ایک شیر بھی دریا عبور کرتے ہوئے سیلاب میں پھنس گیا اور ہاتھ پاؤں مارتا اسی تختے پر آ دھمکا جس پر عز الدین حسن بیٹھا ہوا تھا۔ شیر کے خوف سے اس کا دل دھڑکنے لگا، لیکن شیر آرام سے اپنی جگہ بیٹھا رہا اور اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اسی طرح دونوں بھوکے پیاسے 3 دن رات تختے پر بیٹھے رہے۔ چوتھے دن تختے کو ہوا اور موجوں نے دریا کے کنارے جا لگایا۔ شیر نے تختے سے کود کر جنگل کی رالی اور عز الدین حسن خشکی پر اتر کر آبادی کی تلاش میں روانہ ہوا۔ کچھ دور جانے کے بعد اسے ایک شہر نظر آیا اور وہ ادھر چل پڑا۔ راستے میں بے شمار پھلدار درخت تھے، ان سے پھل توڑ کر اپنی بھوک مٹائی۔ پھر شہر میں جا کر داخل ہوا۔ اس کے بازاروں میں خوب رونق تھی۔ عز الدین حسن بیچارہ اجنبی مسافر تھا، کسی سے جان پہچان نہیں تھی۔ گلی کوچوں میں بے مقصد گھومتا رہا۔ رات گئے بازار بند ہوئے تو ایک دکان کے آگے پڑ کر سو گیا۔ اتفاق سے پولیس کے چند سپاہی گشت کرتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ انہوں نے ایک اجنبی شخص کو دکان کے سامنے لیٹے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھے کہ یہ کوئی چور ہے جو موقع پا کر کسی دکان کا تالا توڑنے کی طاق میں ہے۔ انہوں نے اسے پکڑ لیا اور اپنے افسر کے سامنے پیش کر دیا۔ عز الدین حسن نے اسے اپنی رام کہانی سنائی، مگر افسر کو اس کی باتوں پر یقین نہ آیا اور اس نے اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ بے گناہ عز الدین حسن 7 برس تک قید خانے میں پڑا رہا، کیونکہ دنیا میں نہ کوئی اس پر ترس کھانے والا تھا اور نہ کوئی اس کی مصیبت پہ رونے والا تھا۔ 7 برس بعد اتفاق سے شہر کا حاکم کسی سخت بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے بیماری کے علاج کے لیے جہاں اور دوائیں استعمال کیں، وہاں یہ حکم بھی دیا گیا کہ جو قیدی کئی سالوں سے قید خانے میں پڑے ہیں ان کو رہا کر دیا جائے۔ یہ حکم اس نے اس خیال سے دیا تھا کہ شاید نیکی کا یہ کام کرنے سے اس کی بیماری دور ہو جائے۔ اس حکم کے نتیجے میں عز الدین حسن کو بھی قید سے نجات مل گئی۔ رہا ہوتے ہی اس نے شہر غزنی کا رخ کیا
جو غزنویوں کا دارالحکومت تھا، اور اس وقت سلطان ابراہیم غزنوی افغانستان کا بادشاہ تھا۔ سلطان ابراہیم غزنوی، جس کا لقب ظاہر الدولہ تھا، اس نے 1059 سے 1099 عیسوی تک حکومت کی۔ کچھ عرصہ سے ڈاکوؤں کو ایک گروہ نے شہر غزنی کے قریب بعض علاقوں میں لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ وہ موقع پا کر قافلوں اور اکا دکا مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ عز الدین حسن تنہا غزنی کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ڈاکوؤں نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے ان کو ان سب مصیبتوں کا حال سنایا جو اس نے جھیلی تھیں، اور ان سے درخواست کی کہ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں غزنی میں جا کر محنت مزدوری کروں اور اپنا پیٹ پالوں۔ عز الدین حسن اچھے قد و قامت کا خوبصورت جوان تھا۔ ڈاکوؤں نے اسے چھوڑنے کی بجائے زبردستی اپنا ساتھی بنا لیا، اسے پہننے کے لیے عمدہ لباس دیا اور ساتھ ہی چند قیمتی ہتھیار اور ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا بھی دیا۔ پھر وہ اسے ساتھ لے کر ڈاکہ مارنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ادھر حکومت کی فوج بھی کئی دنوں سے ڈاکوؤں کی تلاش میں تھی اور ایک ایسی جگہ گھات لگا کر بیٹھی تھی جو قافلوں اور مسافروں کی عام گزرگاہ تھی، اور جہاں ڈاکوؤں نے کئی قافلوں اور مسافروں کو لوٹا تھا۔ ڈاکو اس جگہ پہنچے اور شاہی فوج کی زد میں آئے تو اس نے آنن فانن ان سب کو گھیر لیا اور زنجیروں میں جکڑ کر غزنی لے آئے۔ ان میں عز الدین حسن بھی تھا۔ جب یہ لوگ شاہی دربار میں پیش کیے گئے تو ان سب کو موت کی سزا سنائی گئی۔ سلطان ابراہیم غزنوی نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو فلاں دن عام لوگوں کے سامنے قتل کر دیا جائے۔ مقررہ دن ان لوگوں کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے شہر کے چوک میں لوگوں کے ٹھٹ لگ گئے۔ ایک ایک ڈاکو کی آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی اور پھر جلاد تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر اڑا دیتا۔ جب عز الدین حسن کی باری آئی اور اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی جانے لگی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بڑے درد بھرے لہجے میں اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے: الہی، تجھے ہر بات کا علم ہے، تو جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور ڈاکو میری مرضی کے بغیر زبردستی مجھے اپنے ساتھ لائے۔ تیری ذات ہر ظلم اور زیادتی سے پاک ہے، پھر میں کیوں بے گناہ مارا جا رہا ہوں؟ جلاد نے اس کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو اس نے ہاتھ روک لیا اور اس سے پوچھا: کیا تم کئی مہینوں سے ان ڈاکوں کے ساتھ مل کر لوگوں کو لوٹ نہیں رہے تھے؟ عز الدین حسن نے کہا: بھائی، میری تو کل ہی ان لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ لوگ ڈاکو ہیں۔ انہوں نے مجھے زبردستی اپنا ساتھی بنا لیا اور اپنے ساتھ لے آئے۔ پھر اس نے اپنی ساری مصیبتوں کی کہانی جلاد کو سنائی۔ یہ درد بھری کہانی سن کر جلاد کو ترس آ گیا۔ وہ فوراً دوڑتا ہوا اپنے افسر کے پاس گیا اور سارا قصہ اس کو سنایا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ایک نیک انسان تھا۔ اس نے یہ معاملہ سلطان ابراہیم غزنوی کے سامنے پیش کیا۔ سلطان نے حیران ہو کر عز الدین حسن کو اپنے سامنے بلوایا اور اس کی آپ بیتی خود اس کی زبان سے سنی۔ یہ درد بھری داستان سن کر سلطان پر اس قدر اثر ہوا کہ اس نے فوراً اس کی جان بخشی کر دی اور پھر اسے اپنے دربار میں رکھ کر اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا۔ تعلیم پانے کے بعد وہ نہ صرف ایک اونچے درجے کا عالم بن گیا بلکہ اس کی ذاتی خوبیاں بھی چمک اٹھیں۔ اب سلطان نے اسے اپنے دربار میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز کر دیا۔ اس نے اپنے فرائض ایسی دیانت اور عمدگی سے ادا کیے کہ سلطان کو اس سے بے حد محبت ہو گئی اور اس نے شاہی خاندان کی ایک لڑکی سے اس کی شادی کر دی۔ اس طرح اس کی عزت اور شان روز بروز بڑھتی ہی گئی۔ 1099 عیسوی میں سلطان ابراہیم غزنوی نے وفات پائی تو اس کی جگہ اس کا بیٹا علاء الدین مسعود ثالث تخت پر بیٹھا۔ وہ اپنے مرحوم باپ سے بھی بڑھ کر عز الدین حسن پر مہربان تھا اور اس کی خوبیوں کی بے حد قدر کرتا تھا۔ تھوڑے ہی عرصہ کے بعد اس نے عز الدین حسن کو علاقہ غور کا حاکم مقرر کر دیا۔ اس طرح قسمت نے اس کو اپنے وطن کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا۔ عز الدین حسن کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا کیے۔ یہ 7 بڑے ہو کر اتنے بہادر اور لائق نکلے کہ لوگ ان کو کواکب سبع یعنی 7 ستارے کہہ کر یاد کیا کرتے تھے۔ یہ سب مختلف ملکوں اور علاقوں کے حکمران بنے۔
ان میں سب سے خوش نصیب بہاؤالدین سام تھا، جس کے 2 فرزندوں سلطان غیاث الدین اور سلطان شہاب الدین محمد نے سلطنت غوریہ کی بنیاد رکھی۔ یہ شہاب الدین محمد غوری ہی تھا جس نے 1175 عیسوی میں ایک طرف خراسان فتح کیا اور دوسری طرف سندھ اور ملتان پر قبضہ کیا۔ 1186 عیسوی میں لاہور فتح کیا۔ اس کے بعد اجمیر کی طرف بڑھا، مگر وہاں کے راجہ پرتھوی راج کے مقابلے میں ناکام رہا۔ اگلے سال اس نے پرتھوی راج اور دوسرے راجاؤں کو شکست دے کر اس ناکامی کا بدلہ لے لیا۔ اس کے سرداروں نے اور بہت سے علاقے بھی فتح کر لیے۔ یوں سارا شمالی ہندوستان اس کے قبضے میں آ گیا اور اس نے ہندوستان میں پہلی باقاعدہ مسلم حکومت کی بنیاد رکھی۔ 1202 عیسوی میں ہرات، غزنی وغیرہ کے حکمران سلطان غیاث الدین غوری نے وفات پائی تو شہاب الدین محمد غوری اس کا جانشین بنا۔ 1206 عیسوی میں وہ ہندوستان سے واپس افغانستان کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں رات کے وقت چند باغیوں نے اس کے خیمے میں گھس کر اسے شہید کر دیا۔ اس کے بعد ہندوستان میں اس کا جانشین سلطان قطب الدین ایبک بنا۔